یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے نا جو پیر صاحب پہنچے ہونا چاہیے. کیسے جی؟ قبر میں جب جائیں تو قبر میں جانے کے بعد وہاں پہ بابا تشریف لے آئے، پیر صاحب وہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، اب بندہ اپنا دے رہا وغیرہ انسان ہونے کے حساب سے یہ بھی شاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جلایا ہے فلاں، ایسے کچھ نہیں چلے گا وہاں پہ. سب کے سب انسان برابر ہیں. یہ تو برادری جو بنی ہے صرف پہچان کے لیے بنی ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دے گا؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، والنصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اس کے محبوب ہیں. قل، کہہ دیجئے، فلم یعذبکم، پھر تمہیں وہ عذاب کیوں دے گا، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر، بلکہ تم ایک معمولی آدمی ہو، ممن خلق، اس میں جو اللہ پاک نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء، اور معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم علی فترۃ، وہ واضح واضح صاف صاف تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، علی فترۃ، رسولوں کے انقطاع کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا، یہ کہ تم کہتے تھے کہ نہیں آیا ابھی تک ہمارے پاس میں، من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈر سنانے والا. قد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا، و نذیر، اور ڈر سنانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، والنصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے بھی کہا اور یہودیوں نے بھی کہا. پہلے تو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کرتے کرتے جب لوگوں میں یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ رائج کر دی انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، پھر کہنا شروع کر دیا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں. ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اپنے آپ کو کیا بتا دیا؟ اللہ کے بیٹے بتا دیا. اور احباؤ، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ کے. تو مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا اتنا نزدیک لے کے چلے گئے گویا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دے گا؟ بتاؤ ذرا، تم خود بھی مانتے ہو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ عذاب ہوگا، معدودہ، یعنی کچھ نہ کچھ، جس دن 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان دنوں میں صرف ہمیں عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا. یعنی خود بھی مانتے ہو کہ ہمیں عذاب ہوگا، خود بھی مانتے ہو کہ ہمیں عذاب. اگر تم اللہ کے بیٹے اس کے اتنے محبوب ہو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تمہارے اپنے کہنے کے مطابق عذاب میں تم جاؤ گے، لیکن کیوں دے گا پھر اگر تم اتنے محبوب ہو تو؟ نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک عام سے آدمی ہو، بس ایک عام سے انسان ہو. اللہ کے ہاں یہ چودراہٹ اور یہ چکر نہیں چلتا ہے. اللہ کے ہاں سب کے سب برابر ہیں. اللہ کے ہاں قانون سب کے لیے کیا ہے؟
برابر ہے، کوئی بھی وہاں پہ تکڑا ماڑا نہیں ہے، بلکہ وہاں جس کو مقام زیادہ حاصل ہوگا وہ تقوی کی بنا پہ حاصل ہوگا۔ اگر انسان کے اندر تقوی زیادہ ہے تو پھر وہاں پہ مقام اس کو زیادہ ملے گا۔ جتنا انسان کے اندر للہیت زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، تو اس کو پھر اس کے حساب سے ہی ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے صحابی کی ایک مد جو اللہ کے راستے میں دینا اور ان کے بعد میں آنے والوں کا بہت پہاڑ کے برابر سونا دینا بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب ان کا نظریہ زیادہ پختہ تھا، للہیت زیادہ تھی، تقوی زیادہ تھا۔ تو جو جتنا تقوی والا ہوگا اس کا مقام اللہ کے اتنا ہی زیادہ ہوگا، وگرنہ انسان ہونے کے حساب سے یہ بھی شاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو نا وہ یہ کہتے ہیں جلایا ہے فلاں، ایسے کچھ نہیں چلے گا وہاں پہ۔ سب کے سب انسان برابر ہیں۔ یہ تو برادری جو بنی ہے صرف پہچان کے لیے بنی ہے، وگرنہ ہیں تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد نا۔ تو یہ کمی ہے، یہ فلاں، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ سب کے سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی کسی اور کی اولاد نہیں ہے، تو سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو پھر کمی شمی والی یہ بات کر کے اور اپنے آپ کو اونچا بتانا، دوسرے کو نیچا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں تقوی والا انسان زیادہ اونچا ہے۔ بس آگے فرمایا یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، اللہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ کو روکنے والا، اللہ کا اختیار بڑا زبردست ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی اڑ نہیں سکتا ہے کہ بندہ اپنا دے رہا ہے۔ جس طرح کہ میں نے کئی دفعہ سنایا بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے نا، جو پیر صاحب پہنچے ہونا چاہیے۔ کیسے جی؟ قبر میں جب جائیں تو قبر میں جانے کے بعد وہاں پہ بابا تشریف لے آئے، پیر صاحب وہاں پہ تشریف لے آئے ہیں، بندہ اپنا دے رہا وہاں جب جو اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے اور اسے پوچھا جائے ہاں جی بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اسلام کی سر یہ پوچھا جائے وہاں پہ، اور آگے سے فرشتے پوچھ رہے ہیں اور وہ کیا کہے؟ اب پیر صاحب کی طرف دیکھ رہا، پیر صاحب کہا ہاں ہاں بندہ اپنا جائے۔ ایسا معاملہ وہاں پہ نہیں چلے گا، وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں پہ ایسا معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہر انسان نے صحیح جواب دینا ہوگا۔ اگر صحیح جواب دے دیا تو کامیاب ہوگا، اگر صحیح جواب نہ دیا تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ کو تو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہی ساری کی ساری آسمانوں کی اور زمین کی صرف اللہ کے لیے ہے۔ بادشاہی ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ کنٹرول سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ انسان بڑے بڑے خیال رکھتا ہے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں اسے کر دوں گا، لیکن ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان کی سوچ بڑی لمبی ہوتی ہے، میں یہ کر دوں گا اور ایسے کر دوں گا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے بس۔ اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا تھا، ان کی طرف ایک بات منسوب ہے، وہ کہنے لگے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے عزائم کو، ارادوں کو ٹوٹنے کے بعد اللہ کو پہچانا۔ یعنی میرا پکا ذہن بن گیا میں نے یہ کرنا ہے، لیکن اچانک کوئی نہ کوئی آڑ آ گئی، کام نہیں ہو سکا۔ ذہن پکا تھا میں یہ کر کے ہٹوں گا، لیکن پھر درمیان میں کوئی ایسا معاملہ بن گیا نہیں کر سکا۔ یعنی میں نے جو ارادہ بھی کر لیا اور پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اس کے بعد جب وہ معاملہ نہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ پیچھے طاقت کوئی اور ہے، اور وہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہذا بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے، کنٹرول سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، لوٹ کر بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو۔ کوئی بھی انسان کسی آڑ کے پیچھے چھپ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے گا، بلکہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ہی ہوگا۔ جیسے عمل کر کے جائے گا کل قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے عمل کر کے جائے گا اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے عمل کر کے جائے گا تو برا بدلہ ملے گا۔ اچھے عمل کر کے جائے گا جنت ملے گی، بے بہا نعمتیں ملیں گی، کمال قسم کا زبردست ماحول ملے گا۔ یعنی جب انسان جو چاہے گا ملے گا اس کو وہاں پہ۔ دل کر رہا ہے فلاں چیز کھاؤں فوراً مل جائے گی، دل کرتا ہے فلاں کام کروں فوراً وہ کر لے گا۔ یعنی وہاں پہ اس کی چاہت کے مطابق اللہ پاک اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اور جو انسان اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، یہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو عذاب دیں گے۔ یعنی لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ بڑی دھمکی امیز الفاظ ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جتنی مرضی انسان کے پاس یہاں چتراہٹ ہو،
پوری دنیا کی اس کے پاس حکومت کیوں نہ ہو، جب یہاں سے جائے گا تو کیسے جائے گا؟ بالکل خالی ہاتھ جائے گا۔ اتنا مرضی انسان مال و دولت والا ہو، جو کچھ مرضی اس کے پاس ہو، جب یہاں سے جائے گا تو کفن کے ساتھ جیبیں نہیں لگی ہوتی، بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے انسان۔ جتنی مرضی مال و دولت ہو، جتنی مرضی جائیدادیں ہوں، ہوگی قبر وہی جتنے کہاں عام انسان کو ملتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزار کے چلا جائے، وغیرہ وقت کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت ہمارا وقت ہے، آخری سانس کون سا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ